تارڑ صاحب آلو بخارے، کسی راہگیر نے آواز کسا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون ناہنجار ہے جو دن دہاڑے مجھے آلو بخارے کے لقب سے نواز رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ موٹر سائیکل روکتا، فٹ پاتھ پر چلتے لوگوں سے دریافت کرتا کہ صاحبو، آپ میں سے کون بدتمیز شخص ہے جس نے راہ چلتے مجھے آلو بخارا کہا ہے؟ اول تو سب لوگ مسکراتے اور ان میں سے وہ شخص بھی شامل ہوتا جس نے مجھے اس القاب سے نوازا تھا، اور ظاہر ہے مسکراتے ہی چلے جاتے، اور اگر بالفرض محال وہ شخص اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیتا تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ یہی کہہ سکتا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایک شریف آدمی کو آلو بخارا کہتے ہوئے؟ آپ خود آلو بخارا ہوں گے؟ چنانچہ میں پیچھے مڑے بغیر اپنے کان لپیٹ کر مائل سفر رہا۔ اصل مسئلہ گوال منڈی سے گورنمنٹ ہاؤس تک پہنچنا تھا، کیونکہ راستے میں ٹریفک کی بھرمار تھا۔ البتہ گورنمنٹ ہاؤس کے بعد راستہ نسبتاً صاف ہو گیا اور میں اپنے موٹر سائیکل کے پھٹے ہوئے سائلنسر اور شارٹ پلگ سے بے نیاز مزے سے مال روڈ کی ہریا دل باز کی محسوس کر رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ اچیسن کالج کے قریب پیپل کا ایک سان خوردہ درخت مال روڈ کے عین درمیان بکھرا پڑا ہوا تھا۔ پولیس کاریں، ٹریفک سارجنٹ اور دوسرا عملہ بے حد مستعد دکھائی دے رہا تھا اور درخت کو سڑک سے ہٹانے کی کوشش جاری تھی۔ ایک وین اور سکوٹر کے سوار جو درخت گرنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے ہسپتال پہنچائے جا رہے تھے۔ حسب عادت لاہور کے جرات مند شہری کاریں اور موٹر سائیکل روک کر اس حادثے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور وہاں ایک میلے کا سما تھا۔ میں اس میلے سے گزر رہا تھا کہ کار میں سوار دو بچوں نے نعرہ لگایا، تارڑ آلو بخارے۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بار بار اپنے والدین سے بآواز بلند تارڑ آلو بخارے کہہ رہے تھے۔ آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ بچے اخلاقی حدود پھلانگ کر بدتمیزی کی حد تک آ گئے تھے۔ میں ان کے والدین کی عمر کا تھا اور اس لحاظ سے ان کا بزرگ ٹھہرتا تھا۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں جو ہمیشہ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوں، انہیں ہیلو کڈز وغیرہ کہتا ہوں، بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اپنے چہرے پر رعونیت اور خشونت، اس لفظ کو میں اب بھی خشونت پڑھ جاتا ہوں، وغیرہ سجا کر آگے بڑھ گیا۔ مال روڈ سے نہر کی طرف مڑتے ہوئے اطمینان کا ایک طویل سانس اپنے پھیپھڑوں میں کھینچا، کیونکہ ٹریفک کا ہجوم اب ختم ہو چکا تھا۔ میرے دونوں طرف صرف درخت ہے، درخت یہ گر بھی سکتے تھے، جیسے کہ مال روڈ پر پیپل کا ایک درخت گر گیا تھا اور میرے جیسے کسی گھر جاتے ہوئے شخص کو ہسپتال بھیج دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے تئیں ان گرنے والے درختوں سے بچاؤ کی خاطر رفتار اتنی تیز کر دی کہ میرا شارٹ پلگ پھٹ کرنے لگا۔ بہرحال درختوں سے بچنے کے لیے میں یہ صدائے احتجاج برداشت کرتا رہا۔ نہر کے کنارے سے جب میں ایف سی کالج کی جانب مڑا تو پیٹرول پمپ کے نزدیک کھڑے ایک باریش مدبر بزرگ نے، جو اچکن اور جناح کیپ میں ملبوس تھا، مجھے دیکھ کر ہاتھ اٹھایا اور نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، تارڑ آلو بخارے، اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک نستعلیق قسم کے بزرگ جو میرے والد صاحب کی عمر کے ہوں گے، یوں سڑک پر کھڑے ہو کر اگر آلو بخارے کی نعرہ بازی کرنے لگیں گے تو انہیں کون سمجھائے؟ بہت جی چاہا کہ موٹر سائیکل وہیں روک دوں اور اسی طرح ہاتھ ہلاتا ہوا ان کے قریب جا کر کہوں، جناب قبلہ بزرگوں، آپ آلو بخارے، آپ کے والد آلو بخارے۔ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور غصے سے کھولتا ہوا اپنے گھر کی جانب سفر کرتا رہا۔ بالآخر جب گھر سامنے آیا تو میں نے اپنے ایکسلریٹر کو زور زور سے گھمایا تاکہ انجن کی گھوں گھوں کی آواز سن کر بچوں میں سے کوئی باہر آ جائے، اور گیٹ کھولے ہارن اس لیے نہ بجایا کہ وہ نہ بجتا تھا اور بیٹری بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ خاصی دیر بعد میری بیٹی قرۃ العین باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ابو آلو بخارے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑا کیا اور اینی پر برس پڑا۔ اگر ابو صبح کے گئے ہوئے شام کو خیریت سے گھر آ جائیں تو انہیں آلو بخارا نہیں کہتے۔ کتنی بری بات ہے، بس آج سے پاری بند، ٹافیاں بند، اور خبردار جو میرے ساتھ بات کی تو میں بے حد ناراض ہوں اور غصے میں ہوں۔ اور اتنی دیر میں میری بیگم باہر آ گئی اور چڑھی ہوئی تیوڑی کو مزید چڑھا کر بولی، خواہ مخواہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں اینی کو؟ خواہ مخواہ
میں ہاتھ لہرا کر بولا اس نے مجھے آلو بخارا کہا ہے؟ کیوں اینی؟ اس نے حیرت سے بچی کی طرف دیکھا۔ اینی نے اس قسم کی شکل بنا رکھی تھی کہ جس قسم کی شکل پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ڈانٹتے ہوئے شرم نہیں آتی، چھوٹی سی بچی کو ڈانٹتے ہوئے، اور میں ابھی رونے والی ہوں۔ اینی آپ نے کیا کہا تھا ابو کو؟ میری بیگم نے پھر پوچھا۔ امی، اینی منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میں نے آج صبح جب ابو جا رہے تھے تو ان سے کہا تھا کہ واپسی پر میرے لیے آلو بخارے لے کر آنا۔ اب آئے ہیں تو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ابو آلو بخارے، بس امی یہی کہا تھا۔ او ہو، میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اینی درست کہہ رہی تھی، آج اس نے صبح مجھ سے آلو بخارے لانے کی فرمائش کی تھی اور میں بطور خاص گوال منڈی سے 1 کلو آلو بخارا خرید کر لفافے میں ڈال کر کیریئر کے پیچھے بڑے اہتمام سے باندھ کر لایا تھا۔ بالکل آلو بخارے اینی ابھی دیتا ہوں۔ میں نے کیریئر کی طرف دیکھا تو وہاں ایک پھٹا ہوا لفافہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہوا یہ کہ آلو بخارے کے پچکنے سے لفافہ راستے میں پھٹ گیا اور ایک ایک کر کے مال روڈ اور نہر کے کنارے گرتے چلے گئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، اور تمام حضرات جو تارڑ صاحب آلو بخارے کے نعرے لگا رہے تھے دراصل مجھے خبردار کر رہے تھے تمہارے آلو بخارے گر رہے ہیں، اور میں ان کی آواز پر کان دھرے بغیر سفر کرتا رہا اور اب اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سچ مچ ہی ایک آلو بخارا محسوس کیا۔ میں اس ایک قوم کی طرح تھا جو اپنا رخت سفر باندھتی ہے، سفر کا آغاز کرتی ہے اور اس دوران اپنے آس پاس سے لاپرواہ ہو کر چلتی ہے۔ اس کا رخت سفر، اس کی تہذیب، اخلاقی اقتدار، نظریات ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آواز دیتے ہیں کہ دیکھو تم بہت کچھ کھو رہے ہو، لیکن وہ ان کی آواز پر کان نہیں دھرتی، اور بالآخر جب منزل پر پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، بالکل میری طرح۔